میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ وین آئی سوئچ فرام میوزک ٹو قرآن، تو میں نے کلیئرلی جو ڈفرینس، کیونکہ آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ وی آر ڈوئنگ اے کمپیریزن. ہم یا میوزک حرام ہے یہ تو چلیں ایک الگ، آلریڈی ہم کر چکے ہیں، آلریڈی کر بھی چکے ہیں. اور اس کے بالکل. علاوہ میں جسٹ ٹو ایڈ ون تھنگ، شیخ مغیرہ کے ان کے چینل پہ 2 ایپیسوڈز ہیں، اسلام ان میوزک پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. اکیڈیمک اس میں ڈسکورس، پراپر اکیڈیمک ڈسکشن ہے. جس کو ڈاؤٹس ہے نا کہ میوزک حرام ہے تو وہ ضرور دیکھ لیں. آپ کے چینل پہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو آج ہم اصل میں بات کر رہے ہیں کہ وٹ دا قرآن ہیز ٹو آفر اینڈ وٹ دا میوزک ہیز ٹو آفر، اسپیشلی جو آپ نے کہا آج کا میوزک جو ہے. تو کلیئرلی دیکھیں بھائیوں، میں نے تو یہ فیل کیا کہ میوزک سے دیکھیں مجھے ٹیمپرری ہیپینس ملتی تھی، میں انکار نہیں کروں گا، لیکن اس ہیپینس کو میں ایڈرینالین رش کہوں گا، اس کو میں وہ ظاہر ہے وہ پلیجر کی فیلنگ کروں گا. ڈوپامین اوبیسلی ملتا ہے میوزک سے، ملتا تھا، اور بہت ہائی فیلنگ بھی مجھے ملتی تھی. پھر کچھ میری میموریز جڑی ہوتی تھیں کچھ گانوں سے، وہ ریوائیو ہو جاتی تھی. بٹ یہ جو ذیشان آپ نے بات کی نا کہ پوسٹ پلے لسٹ افیکٹ، یقین کریں کہ اس کے بعد جو پوسٹ پلے لسٹ افیکٹ آتا تھا نا مجھ پہ، وہ ڈاؤنر آتا تھا بہت زیادہ. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ اوبیسلی ڈوپامین کی ویلیو ہائی گئی ہے. جیسی وہ سورس الگ ہوئی جس نے ڈوپامین دی تھی تو وہ اچانک سے ٹھپ آیا نیچے. بٹ سبحان اللہ، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں سائنٹیفکلی، یعنی میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن میں اپنا بتا رہا ہوں کہ قرآن سے جو آپ پلیجر اور جو وہ ایک آپ کہہ لیں ہیپینس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نا قرآن سن کے، وہ گراف پہ یوں جاتا ہے، وہ نیچے نہیں آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ سورہ فاتحہ ہم 5 بار سنتے ہیں مسجد میں جا کے، کبھی بور ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے واللہ. سبحان اللہ، یعنی بار بار سننے کا دل کر، گانوں سے تو بور ہو جاتے. تو میں چاہتا ہوں آپ اپنا بھی کوئی پرسنل ایکسپیرینس نا اس حوالے سے تھوڑا سا کھلیں یار، بتائیں کون سے گانے سنتے ہیں. آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے آپ کا مجھے کل ہی میسج آیا نا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. ہم اپنی آڈینس کو بتاتے چلیں کہ میں نے میجورٹی جو آج کانٹینٹ دینا یہ آپ کو کیمرہ پہ دکھا بھی دیں گے. یہ ابن القیم کی کتاب ہے دا انر ڈائمینشنز آف پریئر. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بیسکلی اس کتاب بیسکلی دس بک از اباؤٹ اے کمپیریزن، وہ کہتے ہیں آف ڈفرنگ ایکسپیرینس بٹوین پرفارمنگ صلاح اینڈ لسننگ ٹو میوزک. نماز آپ کو پتہ ہے قرآن ہی ہے. اچھا، حیرانگی کی بات ہے کہ میں صبح فجر کے بعد سے بیٹھ کے تیاری کر رہا تھا. اس کتاب کو ایک دفعہ کور ٹو کور میں نے دوبارہ دیکھا، اور پھر میں نے اپنی آج جم نہیں جانا تھا، آج واک کرنی تھی، تو میں نے کہا آج واک کرتے ہیں، اور میں نے اپنے ایئر پوڈس پکڑ لیے، باہر سردی بڑی تھی، ٹوپی شوپی پہن لی. اور آج میرا عام طور پہ میں نے اپنی کوئی یوٹیوب کی کوئی پلے لسٹ تیار کی ہوتی ہے، کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ کی. آج کیونکہ یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور بہت زیادہ قرآن کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں آج قرآن لگاتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو میں نے جس سورت کا انتخاب کیا نا وہ سورۃ زمر تھی. سورۃ زمر اس لیے تھی کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جو کہ ابن قیم نے کوٹ کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید کی تاثیر بتاتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، یعنی کہ جس کا میننگ یہ ہے اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ گوز بمپس دیتا ہے، اس سے جلد نرم ہو جاتی ہے، دل جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، اس طرح کا اس کا کچھ میننگ ہے. اچھا، جب میں واک کر کے واپس آیا تو اس کا نا آخری چیپٹر رہتا تھا بک کا، تو اس میں ابن القیم نے نا چیلنج کیا ہوا ہے میوزیشینس کو اس ایکسپیرینس پہ. تو ابن القیم نے جو پہلی اسٹیٹمنٹ لکھی آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیا تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں میوزیشینس کو اپنے مرضی کا جانرا آف میوزک لے آئیں، اس کو سنیں، اور پھر سنیں سورہ زمر یا سورہ نور، اور پھر مجھے بتائیں کیا وہ وہی ایکسپیرینس ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں قراء بھی آپ کے فیوریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس میں مزے کی بات علی بھائی دیکھیں یہ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا فیوریٹ قاری ہوتا ہے، لیکن آپ سنگر سے اک سکتے ہیں، آپ کسی قاری سے نہیں اک سکتے. میں بھی ذیشان بھائی ایک ایپ ہے MP3 قرآن، میں بہت سے قراء کو سنتا ہوں الحمدللہ، جس میں شیخ ادریس ابکر ہیں، حرمین کے بہت قراء ہیں. میں ایک دن ایسے بیٹھا، اس میں نا بہت لمبی لسٹ ہے قراء کی، تو میں نے کہا یار لیٹس فائنڈ سم ون نیو جو قاری جن کی نا تلاوت بہت اچھی لگے مجھے. اچھا، میں نے اس میں سے 1-2 شروع میں ہی دیکھے تو مجھے مل گئے، اس میں الفابیٹیکلی انہوں نے بتایا میں، تو لٹرلی تب سے لے کے آج تک میں اسی کو ریپیٹ کر کے اسی کو بعد میں سن رہا ہوں. تو جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں قرآن سے آپ بور ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں یہ تو چلیں ابن القیم نے چیلنج کیا، لوگ اس کو پریکٹیکلی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ قرآن ایکسپیریمنٹ کے نام سے بہت سی ویڈیوز ہیں، جس میں صرف مسلمانوں کو نہیں، نان مسلمس کو جن کو عربک سمجھ بھی نہیں آتی، جن کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا، اینڈ سم آف دیم آر کرائنگ وائل لسننگ قرآن. سبحان اللہ. تو یہ مطلب دیز آر انف سائنس. آپ کو اور کیا چیز چاہیے جو کنونس کرے آپ کو؟ اچھا، یہ ایک میں بات کلیئر کر دوں کہ وائی آر وی ایکچولی کمپیئرنگ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لائف کا ایک اینڈ گول ڈیفائن کرنا چاہیے. ہر بندے کو اسمارٹلی سوچنا چاہیے، لاجیکلی. اگر تو ہمارا اینڈ گول ہے نا اچیونگ پیس اینڈ سیکورٹی ان لائف، تو پھر تو کلیئر آنسر ہے کہ قرآن.
لیکن اگر آپ کا اینڈ گول ہے کہ نہیں میں نے تباہ ہونا ہے, میں نے سفر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یا یو لو یو اونلی لیو ونس, بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور ٹو بی آنیسٹ میں تو کہوں گا کہ اگر تباہی آپ نے سوچ لی ہے کہ بس میں ڈیلیوژنس میں رہوں, میں ایلوژنس میں رہوں, کیونکہ جتنا میوزک میں نے سنا میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اٹس این ایلوژن. سبحان اللہ. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میں ایسے انٹرپریٹ کرتا ہوں, دنیا اٹ سیلف تو ظاہر ہے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ایک کرسڈ پلیس ہے. اوبیسلی حدیث ہے آلدو کہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از اے کرس ایکسیپٹ دا ذکر آف اللہ. اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ اف یو آر اسپینڈنگ لائف اکارڈنگ ٹو اسلام تو دنیا از اے گڈ پلیس الحمد للہ. حیاتن طیبہ بھی جس کو قرآن حیاتن طیبہ بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اگر تو میرے نزدیک تو یہ آپ کو ڈپریشن اور ریگریٹ اور پین کی طرف مزید لے جانے والی چیزیں ہیں. آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو چیزیں اللہ نے مینشن کی کہ نہ ان پہ کوئی فیئر نہ ہی کوئی ریگریٹ, فیوچر کا خوف, فیوچر کا خوف نہیں ہے, اور ریگریٹ آف دا پاسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گانوں میں ریگریٹ آف دا پاسٹ ہی پاسٹ ریگریٹ ہی ہے مطلب, اور فیوچر کی بھی ایسی ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہونی کبھی. یس ایگزیکٹلی. تو دیکھیں نا یہ دونوں چیزیں ٹریگر آپ کا میوزک کر رہا ہے. یہاں پہ میں لیرکس کی بھی بات کروں گا. دیکھیں لیرکس کپلڈ ود دا افیکٹ آف میوزیکل انسٹرومینٹس از لائک سارسری. یا تو صرف لیرکس ہوتے ہیں نا تو چلے پاگل پن کا تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ بندہ پاگل ہو جائے گا, لیکن جب وہ ٹیونز آتی ہیں, جب وہ افیکٹس آتے ہیں, ہوئے 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 پھر وہ کون کون سے آپ کے کارڈز دل کے چھیڑتے ہیں, پھر آپ کے سب کانشیس کے کن چیزوں کو وہ ہلاتے ہیں جا کے. ایسے تو اچھا خاصا بندہ پاگل نہیں ہو جاتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم جیسا بندہ بھی, ہم سے مراد ہے جو میوزک نہیں سنتا, اس کے کانوں میں کوئی ایسا گانا آ جائے نا جس میں کوئی تلخی کی بات ہو رہی ہے, عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے, ہارٹ بریک کی بات ہو رہی ہے, تو سبحان اللہ ہمارا بھی شاید وہ پاسٹ ٹریگر ہو جائے اور ہمیں بھی افیکٹ کر جائے. تو سوچیں ایک عاشق, ایک لو اسٹرک بندہ, وہ جو ان کو سن رہا ہے اس نے کیا اپنا ستیہ ناش. لوگ علی بھائی یہ کہتے ہیں نا, لوگ یہ بات کرتے ہیں, اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے نا ریلیپس ہوتا ہے, یعنی میں پہلے اپنے آپ کو کسی چیز سے نکالتا ہوں, فار ایگزامپل ایڈکشن یا کوئی ریلیشن شپ سے, تو آئی ریلیپس ٹو دیٹ تھنگ اگین. ون آف دا میجر ریزنز جو آپ نے ابھی بتائی ہے, آپ کو میوزک وہاں سے نکلنے نہیں دیتا. آپ فار ایگزامپل آپ کا کوئی بریک اپ ہو گیا یا آپ نے کوئی رشتہ چھوڑ دیا, حرام ریلیشن شپ, فار دی سیک آف اللہ, آپ میوزک سنتے ہیں, آپ گانے سنتے ہیں, بالی ووڈ ہالی ووڈ سارے, وہ آپ کو دوبارہ یاد کراتے ہیں, یار جب میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا اٹ واز سو فن, اور یہ اور وہ, اور آپ اسے مس کرتے ہیں تو یو ریلیپس اگین. تو میوزک تو آپ کو نہیں چھوڑنے دے گا, آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چھوڑنی پڑیں گی انشاءاللہ.